ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسط اللہ خان، شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. ماحولیاتی چیلنجز ہمارے ملک میں بڑھتے جا رہے ہیں. ان میں فضائی آلودگی کا ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں جیسے ہی موسم سرما آتا ہے، آٹم آتا ہے، کئی مہینوں کے لیے ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ڈان میڈیا گروپ نے اس پر فوکس کیا ہے، اس پر اویئرنیس کیمپین لانچ کی ہے. آج کے پروگرام میں فضائی آلودگی کے حوالے سے ہم کچھ بات کریں گے پروگرام کے آخر میں. ساتھ ہی جو امدادی کشتیاں جا رہی ہیں، رواں دواں ہیں غزہ کی طرف، اس کا بھی ذکر ہوگا کہ اسرائیل کس طرح کن کن مراحل پہ ان کے آڑے آ رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں. اس کا بھی ہم تفصیلی ذکر کریں گے. لیکن پروگرام کا آغاز ایک بڑی ملاقات سے جو کہ وائٹ ہاؤس میں ہونے جا رہی ہے. چند گھنٹوں میں وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، ان کی ملاقات ہوگی. آرمی چیف بھی واشنگٹن پہنچ گئے ہیں، خیال ہے کہ وہ بھی اس میٹنگ میں ہوں گے. اور امریکہ کی طرف سے وزیر خارجہ مارکو روبیو. ایجنڈا کافی وسیع ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان ٹرمپ صاحب کے پچھلے 7-8 ماہ میں گرم جوشی بڑھتی جا رہی ہے، صرف اچھی خبریں آ رہی ہیں دونوں کی طرف سے. ہم نے دیکھا ہے کہ جو ٹریڈ کا معاملہ ہو تو پاکستان پر 19% لگایا انہوں نے، ٹیرفز لگائے، بھارت پر 50%. ہم دیکھیں کہ یہ جو مئی میں ہمارا جو کنفرنٹیشن ہوئی انڈیا کے ساتھ، اس میں بھی پاکستان اور امریکہ ایک پیج پر نظر آئے. انڈیا ابھی تک اس پہ تل ملا رہا ہے. کئی اور باتیں بھی ہیں. میں یہ بھی شامل کر سکتا ہوں کہ اگر آپ صرف جنوبی ایشیا کی بات کریں تو سب سے کم ٹیرفز بھی آپ کے بھائی پر ہی لگی ہیں. جی. مطلب آپ کے بھائی کیا، ہمارے پر ویتنام 19%. نہیں، میں ساؤتھ ایشیا کی بات کر رہا ہوں. ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں تو الگ ہے. آخری بار کون وزیر اعظم گیا تھا وائٹ ہاؤس ان کے بعد جن کا آپ نام نہیں لے رہے ہیں؟ نہیں، میں لے لیتا ہوں یار. 6 سال ہو گئے. 6 سال بعد پہلی دفعہ کوئی پاکستانی وزیر اعظم وائٹ ہاؤس میں داخل ہو رہا ہے. جی. تو وائٹ ہاؤس میں جانا یہ اپنے آپ میں ایک بڑا ایونٹ ہے. ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں گے کہ غزہ کے حوالے سے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میٹنگز کی ہیں مسلم ممالک، مخصوص مسلم ممالک سے، جس میں پاکستان بھی شامل ہے. بہت ساری رپورٹنگ سامنے آ رہی ہے کہ غزہ میں اگر جنگ بندی ہوتی ہے تو ان مسلم ممالک کا کیا رول ہوگا. یہ بھی خبریں آئیں کہ وہاں پہ ایک فورس بنائی جائے گی جو حماس سے پاک غزہ میں امن و امان قائم کرے گی، اسرائیل کے جو تحفظات ہیں اس کو بھی کاؤنٹر کرے گی. یہ کچی پکی باتیں ہیں جو میڈیا میں آ رہی ہیں. تھوڑا سا اس پہ بھی نظر ڈالیں گے. لیکن پہلے سیدھے چلتے ہیں واشنگٹن، جہاں ڈان کے ہمارے نامہ نگار انور ہمارے ساتھ ہیں. تو انور، جیسا کہ آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، پاکستان کے حکومتی حلقوں میں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے کہ یہ ملاقات ہونے جا رہی ہے. سول ملٹری دونوں لیڈرز وہاں موجود ہوں گے. کچھ باتیں سامنے آئی ہیں کہ امریکہ کا مفاد ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں، منرلز میں، انرجی میں انویسٹمنٹ میں. پاکستان ہم جانتے ہیں کہ معاشی مدد چاہتا ہے، سرمایہ کاری چاہتا ہے. یہ جو آبویسلی جو چیزیں رپورٹ ہو چکی ہیں، اس سے ہٹ کے آپ کیا جانتے ہیں کہ ایجنڈا کیا ہے، کون سے ایسے ایشوز ہیں جو زیر بحث آئیں گے؟ دیکھیں، جو رپورٹ ہوئی ہیں وہ اصل میں اس میں زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ ایک بریفنگ ہوئی تھی یہاں نیو یارک میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی. اس میں انہوں نے یو ایس پاکستان ریلیشنز کا ایک ریویو پیش کیا تھا اور اس میں ہی یہ باتیں کی گئی تھیں کہ مطلب ٹریڈ ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ہے، اور جو باتیں آپ نے ان کا ذکر کیا وہ ساری باتیں ہیں. اس سے آگے کیونکہ نہ پاکستانیوں نے کسی کو بریف کیا ہے نہ امریکن نے بریف کیا ہے، ساری باتیں اسی ایک بریفنگ سے نکلی ہیں. اور میرا خیال ہے کہ بریفنگ کی بھی بہت مناسب کہ اس کے علاوہ اور کون سے ایشوز ہیں جس میں پاکستان اور سے بات ہو سکتی ہے، امریکہ کی بیچ بات ہو سکتی ہے، ٹریڈ پہ ہی بات ہوگی. کاؤنٹر ٹیررزم ایک بہت بڑا ایشو ہے جس میں پاکستان خود بھی ٹیررزم کا شکار ہے اور وہ خطے میں ٹیررزم بہت زیادہ ہوتی ہے اور امریکہ کو یہ خدشہ ہے کہ اس خطے سے دوبارہ کوئی 9/11 ٹائپ کا اٹیک ہو سکتا ہے، تو اس سے وہ انگیج بھی رہنا چاہتا ہے. ان پہ ہی گفتگو ہوگی. اور جو ایک بہت اہم بات ہوگی وہ یہ ہے جو جس کا آپ لوگوں نے بھی ذکر کیا کہ جو ایک فوج بنائی جا رہی ہے کہ غزہ کا معاملہ چاہے اس کنارے ہو یا اس کنارے کسی طرح سیٹل ہوگا. اسرائیل چاہتا ہے کہ ٹوٹل ایوکشن ہو جائے غزہ سے، وہ ہو یا نہ ہو. اس کے بعد جب سیٹل ہونے کے بعد جب ایک اگر فلسطینی ریاست بنتی ہے وہاں ویسٹ بینک میں،
تو اس بار اس کے پھر ایک فوج بنائی جائے گی جو اقوام متحدہ کی نگرانی میں ہوگی، اور اس کو فوج میں جو ٹروپس ہوں گے وہ مسلم ممالک سے ہوں گے، اس میں پاکستان بھی ہوگا، تو اس میں پاکستان کا رول ہوگا اور اس پہ گفتگو ہوگی۔ اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے تو جو جنگ ہوئی تھی انڈیا کے ساتھ ہماری 4 روزہ، اس میں ہماری ایک پوزیشن، ہمارا ایک اسٹیٹس بڑا تھا، اور اب جو کچھ مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے اچانک ضرورت محسوس کی گئی ہے، ضرورت پاکستان کی۔ پاکستان ایک اہم اور ایسا ملک بن کے ابھرا ہے جس کے بارے میں واشنگٹن سمجھتا ہے کہ اس کا ایک رول ہے ساری ڈیولپمنٹ میں، اور ساری جو بات چیت ہے اسی پہ فوکس کرے گی۔ تو انور صاحب، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان نے صدر ٹرمپ کو نوبیل پرائز کے لیے نامنیٹ کیا تھا، کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ ان کا جب تک رول نہیں ہوگا تو نہ غزہ میں امن قائم ہوگا نہ کہیں اور ہوگا۔ حالانکہ ٹرمپ صاحب کو باقی دنیا کہتی ہے کہ وہ جینوسائڈ سپورٹر ہیں۔ تھوڑا سا، کیونکہ یہاں پہ تو زیادہ اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے، ویسٹرن پریس میں بتائیں کہ کیا بات سامنے آ رہی ہے؟ پاکستان اگر اس کا حصہ بنتا ہے تو کیا رول پلے کر سکتا ہے غزہ کے حوالے سے؟ کس طرح صدر ٹرمپ کے جو پلانز ہیں ان کو اسٹرینتھن کر سکتا ہے؟ وہ پاکستان کا اگر رول ہوگا غزہ کے میں، تو پوسٹ غزہ سیناریو میں، غزہ کا معاملہ سیٹل ہونے کے بعد، اور اس میں جو اقوام متحدہ کی فوج بنے گی اس میں پاکستان کا کردار ہوگا۔ ٹروپس ہماری ہوں گی، ٹروپس انڈونیشیا کے ہوں گے۔ آپ دیکھیں انڈونیشیا نے یہ کہہ بھی دیا کہ ہم ٹروپس دیں گے۔ انڈونیشیا نے صدر ٹرمپ کی جو پالیسیز کی حمایت کا اعلان بھی کر دیا۔ انڈونیشیا نے یہاں تک کہہ دیا کہ ان کے بغیر امن نہیں ہوگا، اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور ہماری بات کو ایکنالج بھی کیا۔ ٹرمپ نے اپنی اسپیچ میں بھی کیا، اور یہ بھی کہا کہ ہم نے انڈیا کی جنگ میں ایک صحافتی کا کردار ادا کیا تھا۔ کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی بریفنگ میں بھی کہا کہ پاکستان کی ان کی بروکریج کی بات کی گئی صدر ٹرمپ کی۔ تو وہ جو ہے صدر ٹرمپ اس کو بار بار ایکنالج کرتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں نوبل پرائز میں پاکستان نے نامنیٹ کیا ہے تو اس کو اپریشیٹ بھی کیا جاتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے جو پاکستان کا جو کردار ہوگا، آپ اگر مڈل ایسٹ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، وہ پوسٹ غزہ سیناریو میں ہی ہوگا۔ اس سے پہلے تو ظاہر ہے پاکستان کے تعلقات ہی نہیں ہے اسرائیل سے، ہم ان کو ریکگنائز بھی نہیں کرتے، تو ہم کیسے اس میں کوئی رول پلے کر سکتے ہیں؟ اگر اس کے لیے ضروری ہے نا کوئی بھی رول پلے کرنے کے لیے کہ دونوں جو اطراف میں آپ کے تعلقات ہوں، اگر فلسطینی اور عربوں سے ہوں، دوسری طرف اسرائیل سے بھی ہوں، تو ہمارے تو نہیں ہے تعلقات اسرائیل سے۔ اچھا انور، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سیدھا معاملہ تو یہ ہوتا کہ ٹرمپ فون اٹھاتے اور نیتن یاہو سے کہتے بھائی بس بند کر دو، لیکن ظاہر ہے کہ وہ باوجود اس راستے پہ نہیں چل رہے، اور اس کا متبادل وہ یہ پیش کر رہے ہیں کہ جو مسلمان ممالک ہیں ان کی غزہ میں موجودگی ہو اور وہ حالات کو کنٹرول کرے۔ تو اس سے ایک تاثر یہ بھی ابھر سکتا ہے کہ یہ جو بھی وہاں جائیں گے یہ فلسطینیوں سے زیادہ اسرائیل اور امریکہ کے مفادات کو وہاں گارڈ کریں گے، اور ہمیں یہ نہیں پتہ کہ غزہ کی پٹی کے لیے ان دونوں کے الٹیمیٹ منصوبے کیا ہیں۔ تو کیا اس سے کوئی رائے عامہ پلٹے گی تو نہیں، کوئی بدمزگی تو پیدا نہیں ہوگی، غلط فہمیاں تو نہیں پیدا ہوں گی؟ بہت اہم آپ نے بات کی ہے، رائے عامہ پلٹنے اور بدمزگی ہونے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اپنی ٹروپس وہاں نہیں لگانا چاہتا، ورنہ امریکن ٹروپس اس کو مانیٹر کر سکتے تھی۔ اور جب اگر بدمزگی پیدا ہوگی تو زیادہ چانسز بدمزگی کے اسرائیل والی سائٹ پہ ہیں، اور امریکہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل میں اس کے خلاف کوئی بدمزگی پیدا ہو، اور اس کی وجہ سے مسلمان ملکوں کی فوج لگانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی بلیم ان پہ جاتا ہے تو اسرائیل میں امریکہ کے جو امیج ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور رہی بات کہ امریکہ کے مفادات کا تحفظ، امریکہ کے مفادات کا تحفظ تو ظاہر سارے ہی کرتے ہیں، لیکن یہاں امریکہ کے مفادات کا تحفظ نہیں کرنا ہے، آپ نے 2 چیزوں کو یقینی بنانا ہے۔ ایک تو کہ کوئی فلسطین کی طرف سے اٹیک نہ ہو اسرائیل میں، اور پھر وہ جو فلسطینی ریاست ہو اس کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز ہوں اس میں کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہ ہوں جس سے اسرائیل کو کوئی خطرہ ہو۔ اور پھر آپ نے جو بات کی کہ انہوں نے فون اٹھا کے وہ کال کیوں نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ آج آپ دیکھتے فرانس کے بارے میں ان کا نیتنیاہو کا ریئیکشن دیکھا، وہ فرانس کے اوپر سے فلائی بھی نہیں کر رہے ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ کونسلیٹ بند کروا دیں گے ان کے جیروسلم میں۔ تو امریکہ ظاہر اس طرح کی کوئی کنفرنٹیشن نہیں جاتا اسرائیل سے۔ اچھا یہ بتائیے کہ فرض کریں وہاں اسلامی ممالک کے مخصوص ممالک کے دستے چلے جاتے ہیں اور اسرائیل پہ وہ کہتے ہیں جی حملے نہیں کریں گے، ہم یہاں کنٹرول کریں گے، اس کے عوض
کیا غزہ کی ناکہ بندی ختم ہو جائے گی یا وہ بھی رہے گی اور یہ دستے بھی رہیں گے؟ یہ تو I think impossible to say. غزہ کے معاملے میں جو اسرائیل کی پالیسی بظاہر نظر آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ ایوکشن چاہتے ہیں فلسطینیوں کا وہاں سے، ان کو نکال کے وہ شاید یہ چاہیں کہ ان کو بھی ویسٹ بینک میں بھیج دیا جائے یا کسی اور ملک میں بھیج دیا جائے۔ غزہ کے معاملے میں اسرائیل جو ہے وہ اور کسی راستے کو قبول کرنے میں بھی سر دست انٹرسٹ نظر نہیں آتا۔ البتہ امریکہ نے کہا ہے، صدر ٹرمپ کی انتظامیہ نے بھی کہا ہے کہ وہ ایوکشن نہیں چاہتے فلسطینیوں کا غزہ سے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی موجودگی ہو لیکن حماس کی نہ ہو، اور وہ پی اے کے تحت کام کریں، فلسطین اتھارٹی کے تحت حماس بالکل نہ ہو۔ حماس کو کسی قسم کا بھی رول نہ دینے پر اسرائیل اور امریکہ دونوں متحد ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ انور اقبال صاحب۔ یار اب مانا کہ جیسے ہم نے شو کے آغاز میں بات کیا، ایک کچی پکی بات نہیں ہے، رائٹ؟ ہم اسپیکولیٹ کر رہے ہیں لیکن کرنا بھی ضروری ہے، لیکن کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ رپورٹ ہوئی ہیں، یہ مجھے تو خوف آتا ہے جب میں سوچتا ہوں اس کے بارے میں آنیسٹلی۔ اب مانا کہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ اگر یہ ہوتا ہے تو کس امبریلا کے تحت ہوتا ہے، اقوام متحدہ، عرب لیگ، OIC، ہمیں نہیں پتہ ہے، ملٹی لیٹرل کتنے ملک اس میں شامل ہوں گے، کیا اس کے شرائط و ضوابط ہوں گے، ہمیں نہیں پتہ، SOPs، بٹ آئی وڈ بی اپوزڈ ٹو اٹ، کیونکہ ایک تو آپ پھر ایک بی ٹیم کے طور پر رول وہاں پر ادا کر رہے ہیں۔ PLO کا حشر آپ نے دیکھ لیا، PLO کا حشر آپ نے دیکھ لیا ہے، آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ یار کچھ ہفتوں میں 2 سال ہو جائیں گے اس نسل کشی کو، جی رائٹ؟ آپ نے غزہ کو تباہ کر دیا ہے، آپ نے نسل کشی کر دی ہے، حماس ابھی تک لڑ رہا ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ان کا ایک حملہ ہوا ہے ان علاقوں میں جو اسرائیل نے 4 دفعہ کہا ہے کہ سر یہ ہم نے کلیئر کر دیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ خدا نہ خواستہ ہماری فوج وہاں پر ہو یا خدا نہ خواستہ کسی اور مسلم ملک کی فوج ہو۔ دوسری بات ہے کہ مجھے یہ تھوڑا سا ان لائکلی بھی اس لیے لگ رہا ہے کیونکہ جو ظاہر ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے پوسٹ وار، وہ ابھی چیز بہت دور ہے، وہ ابھی بہت دور ہے۔ مطلب یہ ریکنسٹرکشن والا فیز ہے کیا؟ یہ تو یار ریکنسٹرکشن، اور ریکنسٹرکشن بھی کس پہلے تو دیکھیں نا، وہ روز کتنی بلڈنگیں روز ابھی بھی گرا رہا ہے، یہ وہ جب تک اس کو ملیامیٹ نہیں کر دے گا تب تک وہ رکے گا نہیں، جب تک وہ رکے گا نہیں، اور اس کے بعد وہ لے گا اب میں نے فلیٹ کر دیا اب آپ آ جائیں۔ ہاں دیکھیں یار، ایک بڑی مشہور شاعرہ تھی امریکہ کی، مایا اینجلو نا، انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی آپ کو اپنا اصل چہرہ دکھائے نا تو مان لیا کرے، رائٹ؟ تو امریکہ اور اسرائیل کا جو چہرہ ہے غزہ میں، فلسطین میں، وہ تو ہم سب دیکھتے ہیں یار۔ اسرائیل کا جیسے انور اقبال صاحب بالکل درست فرما رہے تھے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ یار ان سب کو وہاں سے نکال دو، بے شک تم ان کو سمندر میں پھینک دو، کسی اور ملک میں بھیج دو، اور یہ بات ڈے 1 سے کر رہے ہیں۔ تو اسرائیل کا تو یہ ہے، آئی مین آئی ڈونٹ تھنک کہ اسرائیل بھی ٹالریٹ کرے گا کہ کسی اور ملک کی فوج ان کی مطلب ڈکلیئرڈ بارڈرز کے اندر ٹرمپ نے بھی اپنا یہ سٹیٹمنٹ یا پالیسی واپس نہیں لی ہے کہ مجھے غزہ کی پٹی چاہیے تک۔ یار تمہیں صومالیہ یاد آ رہا ہے؟ صومالیہ میں کیا ہوا تھا؟ جی، یونائٹڈ نیشن کے نام پہ جی پاکستانی فوجی بھی گئے تھے، دوسرے ملکوں کے بھی گئے تھے، پھر وہ بلیک ہاک ہمارا سلسلہ ہوا تھا۔ تو آگے چل کے اگر فرض کرے کہ یہ فوج کو وہاں تعینات کرتے ہیں کہ جی یہ اگر چارہ بھی بن جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو صومالیہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ اچھا دیکھیں، جو ہم نے جو رپورٹنگ کی بات کی جو اب تک سامنے آئی ہے، اس میں ایک مجوزہ 21 نکاتی پلان ہے ٹرمپ صاحب کا، جس کے بارے میں اسٹیو وٹکوف صاحب جو ہے وہ سب سے میڈیا سے بات کر رہے ہیں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں کہ ہاسٹیجز آ جائیں، ٹھیک ہے، اسرائیل کو وہ چیز مل جائے، اس کے بعد مسلم ممالک جو ہیں جو پیچھے ملبہ ہے وہ اسے اٹھائیں۔ اور انہوں نے یہ بتایا کہ جی مسلم ممالک نے کیا جواب میں مانگا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ویسٹ بینک کی انیکسیشن جو ہے یہ آپ بند کریں۔ اس پہ ٹرمپ نے اصولی ان سے آمادگی بھی ظاہر کی ہے۔ یہ بھی فرینچ پریزیڈنٹ نے بھی کہا کہ جی میری ساتھ بات چیت میں انہوں نے وہ نہیں چاہتے کہ وہ انیکسیشن ہو۔ تو ایک ڈبل میسیجنگ ہے۔ دیکھیں اینڈ گیم جو ہے نا وہ بھی ان کو ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے اتنی بڑی جینوسائڈ کر لی، آخر کہیں جا کے تو اس کو رکنا ہے نا، اور پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلم ممالک ہی سامنے آئیں اور صفائی کریں۔ یہ ان اے وے مطلب قتل یہ وہ پاکستان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ جو حماس کو اگر آپ سپورٹ کریں آپ کو ان کو ڈچ کریں۔ ایوری بڈی ہو سپورٹنگ حماس بیکاز دے آر پارٹ اینڈ پارسل آف غزہ، آپ ان کو ڈچ کریں، جو کہ امپریکٹیکل بات ہے۔ اب میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ وہ وہاں پہ ہر دوسرے بندے کے ڈی این اے میں ہے۔ آپ غزہ سے حماس کو کیسے نکالو گے آپ؟ دوسری بات ہے یار کہ چل ایک وقفہ لیتے ہیں، میرے خیال ایک وقفہ لیں، پھر مزید بات کریں۔
वेलकम बैक। मौजूद गुफ्तगू है ट्रम्प फार्मूला के इस्लामी ममालिक की जो दस्ते हैं वो इंतज़ाम करें गज़ा का। यार बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। सिंधी में एक जहान खान के नाम से एक मिसाल है, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। अमरीकी असला, इसराइली फ़ौजी, नस्ल कुशी भी वो करें, अमन फार्मूला भी वो पेश करें और हम कहें कि हाँ सर ठीक है जैसे आप चाहें। मुझे याद है कि जब ट्रंप ने पहली दफ़ा इसका रिजॉर्ट का ट्रंप रिवियरा, तो उस वक्त अरब लीग में कुछ जुम्बिश हुई थी और उसने मिस्र वगैरह ने मिल मिला के एक मुतबादिल तजवीज़ पेश की थी 3 मरहलों पे मुश्तमिल। तो वो फिर ट्रंप साहब ने अपनी तजवीज़ पे खामोश हो गए, फिर अरब ममालिक ने भी उस पर कोई बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं दिया। इस दफ़ा ट्रंप साहब जो हैं वो फार्मूला लेके आ गए हैं। इस्लामी ममालिक जो हैं उनसे बात करते हुए या किसी और फोरम से वही फार्मूला क्यों नहीं पेश कर रहे हैं कि ये हमारे नज़दीक ज़्यादा सूटेबल है। मेरा ख्याल है कि घूम फिर कर यही होगा, लेकिन अगर वो अक्लमंदी से काम करें। देखिए कितने इस्लामी ममालिक हैं जिनसे वैसे तो आपके पास 50 प्लस है ना, लेकिन ये ग्रुप जो है ये आप समझेंगे 10-12 है। उसमें बेशतर तो यही अरब ममालिक है जिनके साथ अब्राहम रिकॉर्ड हो रहा था। हाँ। बाकी हैं आपके पास टर्की, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, जॉर्डन। अच्छा 10-12 भी बहुत हैं। देखें आपको पता है कि यार देखें इसको ना डिले करने के लिए भी बड़े तरीके होते हैं। एक मुल्क कहेगा कि यार जी बिल्कुल हम तो यस ट्रंप साहब आप जो भी कहें हमारे लिए बिल्कुल हरफ़े आखिर है, लेकिन हम इसमें ये शिक भी डालना चाह रहे हैं ताकि वो डिबेट चलती रहे और ट्रंप, क्योंकि आपको पता है कि ट्रंप एक टॉडलर की तरह है ना, नया खिलौना मिला उसके साथ खेलेगा, फिर कोई किसी की चाबी नजर आ गई वो उठा के उसके साथ खेलने लगा। ही इज इजीली डिस्ट्रैक्टेड। आई थिंक कि इसको स्ट्रिंग अलोंग करें आप। But how does that serve the Palestinians? It does not serve the Palestinians. Sir, देखिए unfortunately ये delaying game है। नहीं देखिए delaying game उसमें मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ deployment of troops की। वो देखिए ceasefire पे तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं है ना। जो जितनी भी पेशकशें या जितने भी proposals टेबल पर आए हैं, नेतन्याहू ने उस टेबल को ही आग लगा दी है, राइट? टेबल को बॉम्ब कर दिया है। We know America will support Israel till the end। ठीक है, मुझे नहीं पता कि ट्रंप को एक स्पेस चाहिए कि अगर ये मुस्लिम ममालिक आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी हम आते हैं यहाँ पे पीस इंश्योर करते हैं, इजराइल से आप कहें कि पीछे हटे, एक आध हमारी बात मान ले कि ये वेस्ट बैंक में जो कुछ कर रहा है थोड़ा सा इसको पॉज दे दे, हमें इधर आप आने, मतलब इस वक्त ट्रंप के पास मुझे फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम ट्विन ब्रदर्स हैं इजराइल के साथ, हम उसके साथ रहेंगे। लेकिन अगर इस्लामी मुल्क इस तरह से आते हैं, दे आर विलिंग टू इंगेज, आई एम थिंकिंग फ्रॉम पैलेस्टीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू कि जो रोज मर रहे हैं इतनी तादाद में, शायद कुछ कम मरना, जो भी गजा में आएगा वो शायद, लेकिन बी टीम ही आएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर कोई टाइम नहीं लगेगा शाहजेब कि उनके बंदूकों का रुख फिर इस पीस कीपिंग फोर्स की तरफ हो जाएगा। इजराइल का नहीं, इजराइल का तो है, मैं तो कह रहा हूँ इवन पैलेस्टीनियन आर्म्ड ग्रुप्स का, बिकॉज है तो ऑक्यूपायर तो होगा, है तो ऑक्यूपायर। तो पॉइंट इज कि इसमें तो मैं सिर्फ इजराइल का बेनिफिट देख रहा हूँ और मैं अमेरिका का बेनिफिट देख रहा हूँ। हम सब चाहते हैं कि बमबारी रुके, कत्लेआम रुके, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरीके से रुकेगा भी। बिकॉज देखो एक तो इजराइल इस चीज़ों को टॉलरेट नहीं करेगा ना। इजराइल क्या करता है, इजराइल की हर टैक्टिक डिलेइंग टैक्टिक है ना, हर टैक्टिक डिलेइंग टैक्टिक है। हमें थोड़ा और वक्त मिल जाए ताकि हम और लोगों को कत्ल करें, ताकि हम और इनको मजीद बार फेंकने की कोशिश करें। तो दिस इज हाउ आई एम लुकिंग एट इट। अब देखिए एक अक्सर कहा जाता है जियो पॉलिटिक्स में और मतलब ये बैनुल अक़वामी सफारतकारी में कि इफ़ यू आर नॉट एट द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। मतलब कि अगर आप खाने के मेज़ पर नहीं बैठे हुए, इसका मतलब है कि आप खाने के प्लेट में आपको ही खाया जाएगा। अब पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, अब एक सेकेंड, मतलब ये पीस कीपिंग फोर्स की जो स्पेकुलेशन है इससे कतई नज़र 2018 में ट्रंप कहता था कि भाई हमें सिर्फ झूठ और लाइज एंड डिसीट मिली है पाकिस्तान से, ठीक है, बैकस्टैबिंग। अब आगे जाते हुए आप देखें, मतलब ये ऑपरेशन सिंदूर में और बनियान सुरूस में क्या हुआ, टोनी टैरिफ, सो ऑन एंड सो फॉर्थ, वी हैव अ सीट एट द टेबल। जाहिर है कि लेकिन इस टेबल पर कोई फ्री लंच नहीं होता, मफाद है, हाँ मफाद कुछ हम कर सकते हैं ना, कुछ हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है क्या, ये जो आपने बात की ना, बाय द वे एक बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात की कि शायद इसमें ट्रंप को भी स्पेस मिले। प्रवीण सोनी साहब आप अच्छी तरह से जानते हैं जी, फोर्स इंडिया का के एडिटर भी हैं, मुसन्निफ भी हैं, वो बहुत
انفیکٹ مطلب میں تو ان کو ایک طرح سے گرو سمجھتا ہوں، کیونکہ وہ جب بات کرتے تھے نا کہ یار پاکستان اور چائنا کی جو ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کو آپ ہلکا نہ لیں، میں سوچتا تھا کہ یار تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے پروین صاحب، لیکن پھر ثابت ہو گیا مئی میں، رائٹ. ان کا جو ویو ہے یار بڑا انٹرسٹنگ ہے. ان کا ویو یہ ہے کہ اسرائیل ایک روگ اسٹیٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی گنڈا ریاست ہے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس کا خیال ہے کہ یو ایس کسی نہ کسی وجہ سے ہم سب جانتے ہیں ان کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ ان کو سپورٹ ہی کریں گے. تو پاکستان اور سعودی کی جو الائنس کے بارے میں جو انہوں نے بات کی ہے نا، اس نے کہا ہے کہ یار یو ایس نے اس کو گرین لائٹ کیا ہے کہ دیکھو آپ لوگ آپس میں اگر اتحاد کرنا چاہو، بے شک ایٹ سم پوائنٹ اگر وہ ایک کاؤنٹر اسرائیل اتحاد بھی ہو، آپ کر لو، ہمارے سے نہیں ہونا. سو اس تناظر میں جو آپ کی بات ہے، دیکھیں اسٹیو وٹکوف کی میں جو بار بار بات کر رہا ہوں، مڈل ایسٹ انوائے، ٹرمپ خود یہ بات نہیں کریں گے، لیکن وٹکوف کے جو بھی بیانات آ رہے ہیں، ڈی بریفنگز ہو رہی ہیں یہ سو کالڈ مسلم لیڈرز کے ساتھ، اس میں ایک یہ نظر آ رہا ہے کہ ٹیسٹ اپروول ہے. ابھی تک ایک معنی خیز خاموشی ہے، معنی خیز خاموشی، بٹ دیٹس بیکاز کہ وہ وٹکوف ان کو انکریج کر رہا ہے کہ آپ کریں. اچھا، اس میں اگین صرف فلسطینیوں کا دکھ درد نہیں ہے، یہ سارے ملک چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو سیٹل کرتے ہیں تو ہم ایک تو امریکہ کے قریب ہوں گے، اسرائیل کے ساتھ بھی جو ہم پہلے جو کرنا چاہ رہے تھے اس کی بھی راہ ہموار ہوگی. اگر ہم فلسطین کے مسئلے میں کوئی کنسٹرکٹیو رول پلے کر سکتے ہیں تو آگے ہم ایک ہی امبریلا کے تحت بھی آ سکتے ہیں. پاکستان کے لیے اس وقت ایک بہت ہی ایک ٹیسٹنگ وہ ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کتنی فون کالز آتی ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم ستوں پی کے سوئے ہوئے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی مر رہے ہیں. دس از اے ریئر اپرچونٹی. اگر آپ کسی بلاک کا حصہ ہیں اور آپ وہاں جا رہے ہیں، I mean اس میں there are lots of ifs and buts، لیکن آپریٹ کر سکیں گے وہاں؟ نہیں، یہ ہے سوال. انڈیپینڈنٹ یا بی ٹیم کے طور پہ جائیں گے؟ یہ اپنی جگہ پہ بالکل ایک جائز وہ ہے کہ جی کہ آپ بی ٹیم کے طور پہ جائیں گے، آپ ان کا گن صاف کر رہے ہوں گے، اس کو اون کر رہے ہوں گے، اور اس جینوسائیڈ میں آپ بھی اس میں حصہ ڈالیں گے آفٹر دا فیکٹ. لیکن اب یہ جو جب اصل میں جب ٹرمز اینڈ کنڈیشن سامنے آتی ہیں تب اس پہ ہم بات کر سکیں گے. ابھی تک تو جو معلومات ہمارے سامنے ہیں اس کی بنیاد پہ ہم بات کر رہے ہیں. That's true. Anyway, میرا تو خیال ہے کہ ایک ریسیپی فار ڈیزاسٹر ہوگا، اور میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ ایسی کوئی پیشکش سیریسلی کنسیڈر نہ کی جائے. اور میں یہ کہوں گا کہ اگر ایسا کوئی پروپوزل ہے تو ہمارے ملکوں میں بھی تھوڑا اس پہ بات چیت تو ہونی چاہیے نا. یہ جا کے وہاں پہ اگر اگری کر کے آ جاتے ہیں تو باقی اپنے ملک کا بھی تو سامنا کرنا ہے. لیکن پتہ ہے جب اگر ایسی کوئی بات ویری ایموٹیو ایشو سر، آپ اگری کر کے آ جائیں گے لیکن واپس جب آئیں گے اس کے بعد کیا ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا. تو چلیں ہم لیں گے یہاں پہ ایک بریک. یہ موضوع ہمارا جاری ہے. جو امدادی کشتیاں جا رہی ہیں غزہ کی طرف رواں دواں ہیں، اس کی اپڈیٹ لیں گے. ایک چھوٹی سی ریاست نے پوری دنیا کو یرغمال بنایا ہے. ہم ڈریں گے نہیں، ہم خوفزدہ نہیں ہوں گے. ہم ہر صورت میں انشاءاللہ غزہ جائیں گے اور اس کے لیے ہم ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہیں. زائونسٹ، اپارٹھائڈ، ریشسٹ، ٹیررسٹ اسرائیل کی ناجائز ریاست نے ہمارے اوپر ڈرون اٹیک کیے. آپ لوگ دعا کریں ہمارے لیے کہ ہمارے یہ قافلہ صحیح سلامت رہیں اور غزہ پہنچے. یہ تھے سمود امدادی بیڑے کے مناظر جو اس وقت کریٹ جزیرہ جو ہے یونان کے ساحل کے قریب وہاں پہنچے ہوئے ہیں. اس کے بعد امکان ہے کہ وہ سائپرس کے کسی بندرگاہ پر رکیں گے اور پھر ان کی کوشش ہوگی کہ غزہ کی جو سیج ہے اس کو بریک کیا جائے اور جو بھی امدادی سامان کے اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں وہ غزہ کی عوام تک پہنچے. اچھا، جب سے یہ بیڑا روانہ ہوا ہے اسپین سے اور ٹونیزیا کے بندرگاہوں سے، اس پر مسلسل اسرائیلی حملے جاری ہیں. کوشش اسرائیل کی گئی ہے، زیادہ تر ڈرونز کا استعمال کیا گیا ہے کہ ان کشتیوں کو نقصان پہنچے، ان کو خوف زدہ کیا جائے. اور ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں تو ان کو باقاعدہ تباہ نہیں کیا جا سکتا، اور کیونکہ 50 سے زائد کشتیاں ہیں اور 100
ममालिक से जो इसे वफ्द आए हैं, लोग आए हैं, वॉलंटियर्स आए हैं, तो इजराइल के लिए एक डायरेक्ट हमला करना कदरन मुश्किल है। लेकिन हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी जारी है, इनकी कम्युनिकेशंस को भी जैम किया जा रहा है, इनके रेडियोज़ को भी हैक किया जा रहा है। लेकिन जैसे आप सेनेटर मुश्ताक साहब की बात सुन रहे थे, मेरा ख्याल है कि वो तमाम जो इस बेड़े में शामिल हैं उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं कि वो रुकेंगे नहीं। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार बात ये हुई है कि क्योंकि ये इंटरनेशनल वाटर्स हैं और जितने भी वहाँ पर जो स्टेट्स हैं जैसे कि स्पेन और इटली, ये इनके भी इंटरनेशनल वाटर्स से गुजरते हुए आगे जा रहे हैं, तो पिछले रात जो इन पर हमले हुए हैं, कोई 20 से ज़्यादा ड्रोन स्ट्राइक्स हुई हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर का मैंने जिक्र किया है। उसके बाद पहले इटली ने एक ऐलान किया कि हम अपनी एक वॉरशिप, एक मिलिट्री फ्रिगेट को भेजेंगे समूद फ्लोटिला की हिफाजत करने के लिए। उसके बाद फिर स्पेन की तरफ से एक इसी तरह की अनाउंसमेंट आई कि हम भी अपने एक वॉरशिप भेजेंगे। अब इटली की एक और अनाउंसमेंट आ गई कि अब हम दूसरी भेजने वाले हैं। तो एक तरह से एक कंपटीशन यहाँ पर चल रही है। अच्छा, इटली और स्पेन ने ये क्यों किया है? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि इटली की जो वज़ीर आज़म हैं मेलोनी साहिबा और इटली के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ग्विडो, मम्मी है तो ये राइट विंग पार्टी के और कहा जाता है कि ये काफ़ी प्रो इजराइल रहते हैं, लेकिन उन्होंने एक वॉरशिप एस्कॉर्ट फिर भी दिया है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इटली में पिछले कई दिनों में एक पूरे मुल्क भर हड़ताल हुआ है। रोम जो इटली का दारुल हुकूमत है, उसमें लाखों लोग सड़कों पर निकले हुए थे। वेनिस और मिलान के जो बंदरगाह हैं वहाँ उनको बाकायदा ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि इटली के जो लेबर यूनियंस हैं ना, और बिलखसूस जो पोर्ट्स यूनियंस हैं, वो बहुत ही ताकतवर हैं। और जब पहला हमला हुआ था टुनीजिया के करीब इस बेड़े पर, तो पोर्ट वर्कर्स की जो यूनियंस है उन्होंने कहा था कि सर, हम अगर कुछ भी हुआ, अगर 20 मिनट के लिए भी हमारा राब्ता कटा हमारे लोगों के साथ, क्योंकि इटालियंस भी बहुत हैं समूद फ्लोटिला में, हम सिर्फ इटली को बंद नहीं कर देंगे, हम पूरे यूरोप के बंदरगाहों को बंद कर देंगे। ये भी वजह थी कि इटली ने रिकग्नाइज अभी नहीं कर रहा, ये शायद ये भी बाकी यूरोपीय मुल्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रेशर है कि आप क्यों पीछे, और इटली में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। अच्छा, जॉर्जिया मेलोनी जो हैं इटली की वज़ीर आज़म, उनका कहना है कि यार ये आप क्या ड्रामा कर रहे हैं, आपको गजा जाके क्या मिलेगा, आपको पता है वहाँ पर जंग चल रही है, ये बेहतर नहीं है कि आप साइप्रस में जाके अपना इमदादी सामान दे दें और फिर हम कैथोलिक चर्च के जरिए हम आगे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो समूद फ्लोटिला ने कहा कि भाई आपने जो भी हमें इंसेंटिव देना है आप अपने पास ही रखें, हमने पीछे नहीं बढ़ना। अच्छा, जहां तक स्पेन की बात है, तो स्पेन में आपको पता है कि एक प्रो पैलेस्टीनियन सेंटिमेंट ना सिर्फ अवाम में लेकिन उनकी हुकूमत में भी आपको नजर आता है। अभी हाल में इनफैक्ट इसी माह की मैं बात अगर करूं तो एक मशहूर वहां पर एक साइकिल रेस होती है, वुएल्टा एस एस्पानिया, और उसमें मुल्क दुनिया भर से वफ्द आते हैं, डेलीगेशंस आती हैं, टीम्स आती हैं। ये जो अभी जा रही है ना यहाँ पर, ये इजराइल की टीम है। अच्छा, तो आप देखेंगे कि पूरे रास्ते में लोगों ने फलस्तीनी झंडे उठाए हुए हैं। इनफैक्ट कुछ तो लोग फलस्तीनी झंडा लेके इनके पीछे खुद साइकिल करने लग गए कि तुम लोग यहाँ पे कैसे, ये देखो ये बंदा उसके पीछे भाग रहा है, ये इजरायली टीम आगे जा रही है। इतने मुजाहरे हुए कि इस रेस को ही कैंसिल करना पड़ा। अच्छा, जब रेस कैंसिल हुई तो स्पेन के जो वजीर आजम है पेड्रो सांचेज, वो खुद वहां पर पहुंच गए। लोगों का ख्याल था कि वो कहेंगे कि यार आप लोगों ने क्यों इस रेस को इवेंट खराब किया। उसने जाके सैल्यूट किया, उसने कहा कि यार बहुत आपने अच्छा किया है। मैं तो कहता हूं कि यार इस रेस को आपने बंद किया है, इजराइल की किसी भी इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट में शिरकत हमें कबूल नहीं है। और उसके साथ साथ उसने ऐलान किया कि एक 700 मिलियन यूरोस की जो डील चल रही थी इजरायली रॉकेट लॉन्चर्स खरीदने की, उसको भी मैं कैंसिल कर रहा हूं। अच्छा, इसके साथ यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस है, यूएफए, अगर आप लोगों को सॉकर का शौक है, मुझे इतना नहीं है लेकिन नाम फिर भी पता है, वहां पर भी एक वोट होना था कि इजराइल को इस टूर्नामेंट से निकाला जाए। और जितनी भी आप मीडिया रिपोर्टिंग है उसमें आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो अक्सरियत है यूरोपीय ममालिक की, वो इसके हक में थी कि यार, और वहां पर यह बात हो रही थी कि यार रशिया को तो आपने चुटकी बजा के निकाल दिया, हक में थी कि इजराइल को बाहर निकाला जाए। लेकिन फिर अमेरिका शरीफ से पैगाम आया कि सर आपने ऐसा कुछ नहीं करना। हालांकि यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन है लेकिन अमेरिका है। मीन टाइम नेतन्याहू, और ये भी एक तो इमदादी बेड़ा
غزہ کی طرف جا رہا ہے. نیتن یاہو اسرائیل سے امریکہ جا رہے ہیں, آپ کو پتا ہے. یہ ان کا ہے فلائٹ پلان, یہ ذرا چیک کریں کہاں سے جا رہے ہیں. یہ میڈیٹرینین, انہوں نے فرینچ ایئر سپیس کو, مطلب فرینچ ایئر سپیس کو اوائڈ کیا ہے, یونان کے اوپر سے گزرے ہیں, اٹلی کے اوپر سے گزرے ہیں, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل وہ جو پتلی گلی نہیں ہے اسپین اور موروکو کے بیچ جس کو ہم اسٹریٹس آف جبرالٹر کہتے ہیں, اس کے تھرو جا رہے ہیں. تو مطلب کہ خوف تو ہے تھوڑا بہت, اور مانا کہ کوئی بہت بڑا ملک نہیں ہے, لیکن سلووینیا ایک یورپی ملک ہے, اس نے ابھی ایک اناؤنسمنٹ کی ہے چند گھنٹے پہلے ہی کہ اس ملک میں نیتن یاہو کا آنا منع ہے, آ گیا تو ہم گرفتار کر لیں گے. یار دیکھو چھوٹے چھوٹے ملک کے چھوٹے چھوٹے خم وہ رکھتے ہیں نا, دور دراز کے ملک, آئرلینڈ ہو, سلووینیا ہو. ایک اور بھی چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا, سوری, یہ ایک ابھی کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے اور اسپین کی ہی ویڈیو ہے, اور وہاں پر نا یہ اب دیکھ لیں کہ لوگوں نے نا وہ اے آئی کر کے نیتن یاہو کو ہٹلر کی باڈی کے اوپر اس کی شکل لگا دی ہے, اور یہ اسپین میں ہر جگہ یہ پوسٹرز لگ رہے ہیں. تو وہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ دیکھو اب مانا کہ یہ سب جمہوریت ہے تو ہونا تو چاہیے نا کہ اگر عوام کوئی چیز کہہ رہی ہے تو آپ اس پہ رک جائیں, لیکن تھوڑا سا ٹائم اس میں ضرور لگتا ہے. بالکل. تو یہ ہو رہا ہے. یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر تھوڑی سی بات کریں گے ایئر پولیوشن. ویلکم بیک. ابھی تو سردیاں آئی بھی نہیں ہیں, یعنی اسموگ دور ہے تھیریٹیکلی, لیکن ایئر کوالٹی کی ابتری کے اعتبار سے ابھی سے لاہور جو ہے اس نے اپنا عالمی ٹائٹل برقرار رکھا ہے. اس وہ پورے عالم میں اول درجے پہ ہے, ڈھاکہ دوسرے نمبر پہ ہے, اور انڈونیشیا کا دارالحکومت جکارتہ تیسرے نمبر پہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب نومبر کے بعد وسطی پنجاب بشمول لاہور سموگ اپنی لپیٹ میں لے گا تو وہ گزشتہ برس سے زیادہ خراب ہو سکتا ہے. دمہ, برونکائٹس, دل اور پھیپھڑوں کے امراض بڑھیں گے, یعنی دوا فریشوں اور اسپتالوں کی ایک بار پھر چاندی ہوگی. کیا اس مصیبت کو گزشتہ برس کیے گئے بلند بانگ دعووں سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی پیشگی احتیاطی منصوبہ ہے تو فی الحال بند فیصلہ ساز کمروں میں ہی شاید ہوگا. ٹریفک کا دھواں ویسا ہی ہے, فیکٹریاں ویسے ہی دھواں اگل رہی ہیں, فصلوں کے جلانے پہ پابندی ہے. ابھی جلانے کا سیزن شروع نہیں ہوا ہے, دیکھتے ہیں کہ جلاتے ہیں یا نہیں جلاتے. مجھ جیسے کچھ افلاطونوں کا خیال ہے کہ عوام اس مسئلے سے متاثر ضرور ہیں, مگر اویئرنیس کی ان میں کمی ہے, یعنی وہ پوری طرح اس کی شدت سے آگاہ نہیں ہے. یہ پرکھنے کے لیے ڈان نے لاہور میں عام لوگوں اور ماہرین سے رابطہ کیا. اس کا تصویر نامہ آپ نے. مٹی کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں. مٹی کی وجہ سے میں خود بیمار ہوں. میں جنرل ہاسپٹل کا ڈاکٹر عرفان ہے بڑا, اس سے میں میڈیسن لے کے آتا ہوں. یہ مٹی کی وجہ سے. اس نے یہ بھی بولا کہ یہاں پہ اگر آپ نے روڈ پہ بیٹھنا ہے تو آپ نے ماسک لگا کے بیٹھنا ہے, لیکن ہم پان وغیرہ کھاتے ہیں, ماسک نہیں لگا سکتے, سگریٹ پیتے ہیں, تو ایسے ہی بیٹھتے ہیں ہم ادھر. تو مٹی کی وجہ سے ہم بہت ہمیں بیماریاں. یہ جو گندا دھواں ہے بیماریاں پھیلاتا ہے. یہ دیکھیں جیسے یہ رکشہ جا رہا ہے, میرا رکشہ بھی دھواں مار رہا ہے. یہ بیمار کرتا ہے, اندر گلا جاتا ہے, اس سے کھانسی اور بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. میرے والد صاحب ہیں, وہ ہارٹ پیشنٹ ہے, سانس کا بھی انہیں مسئلہ ہے, تو ہر آئے دن انہیں ہاسپٹل جانا پڑتا ہے. تو باقی ممالک میں آپ دیکھ لیں کوئی اس طرح کا کوئی رولا نہیں ہے, لیکن یہاں پہ ٹریفک اتنی ہو گئی ہے, فیکٹری ہیں, جس سے یہ پولیوشن جو ہے نا بہت زیادہ پھیل گئی ہے. ظاہر ہے انسان ہے, ہم نے سانس لینا ہی لینا ہے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اور سانس اگر آلودگی سے بھرا ہوا لیں گے جس میں لیڈ بہت ہوگا, جس میں سسپینڈڈ پارٹیکلز بہت ہوں گے, تو وہ آپ کے پورے جسم کو بے انتہا اور کئی طریقوں سے افیکٹ کرتی ہے. بلٹ اپ ایریا, ریزیڈینشیل ایریاز میں فیکٹریز لگ گئی. کوئی بھی ایسی فیکٹری اربوں روپے کی, 10 ارب 15 ارب کی لگی, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا کہ جو ان کی ایگزاسٹ ہو رہا ہے, جو ان کی چمنی سے, اس کو ٹریٹ کر کے جانا چاہیے ایٹماسفیئر میں, وہ سیدھا ہی جا رہا ہے. ایئر پولیوشن کا پاکستان میں ایک بہت بڑی وجہ جو ایگزاسٹ ہیں آف موٹر وہیکلز, ٹرکس, ٹریکٹرز, ان کے, کہ وہ ہم انکمبسٹڈ فیول جو بہت زیادہ آ جاتا ہے, وہ بہت زیادہ اپنا حصہ ڈال رہا ہے ایئر پولیوشن میں. اسموگ کی وجہ سے جو بہت زیادہ بیماریاں ہوتی ہیں ہمیں, پھیپھڑوں کی بیماری سے لے کے, آنکھوں کی بیماری سے لے کے,
ہارٹ کی بیماری، ہارٹ اٹیکس کی بھی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، ٹینشن سٹریس کی بہت بڑی وجہ ہے، فالج کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، کیونکہ یہ نالیوں کو ڈیمیج کرتی ہے آپ کی. جب نالی یہاں بند ہوگی فالج ہوگی، یہاں بند ہوگی تو ہارٹ اٹیک ہوگا. یہ ہمارا سب کا فرض ہے کہ ہم فضائی آلودگی میں جتنی کمی لا سکتے ہیں اپنے اینڈز پہ، جیسے لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں ایسی جو دھوئیں چھوڑتی ہیں ان کو ٹھیک نہیں کراتے، ہر کام حکومت کا فرض نہیں ہوتا. درخت لگائیں، سب سے ضروری چیز ہے درخت لگائیں گھر میں. اب تو مطلب کچن گارڈنز ہیں، آپ کے ٹیرس پہ گارڈن ہے، ارد گرد ان چیزوں کے لیے ہم خود ہیلپ کر سکتے ہیں. اس میں مین تو یہی ہے کہ جب پراپر آکسیجنیشن نہیں ہوتی تو انرجی لیولز وہ نہیں ہوتے، اور سب سے پہلے تو پھیپھڑا افیکٹ ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ سانس کی ہر طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، مختلف انفیکشنز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کیپیسٹی میں انسان کام نہیں کر سکتا جب اس طرح کے ماحول میں رہے، اور ہر طرح سے جو ہے نا یہ ڈیمیج کر رہے ہیں. ای وی گاڑیاں، جو الیکٹرک گاڑیاں آ رہی ہیں، وہ بھی فضائی آلودگی کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی. جو سولر انرجی کا سسٹم لانچ ہو رہا ہے، یہ سارے فیکٹرز ہیں جس سے فضائی آلودگی کم ہوگی اور لوگ بہتر ہوا کے اندر، صاف اور تازہ ہوا کے اندر سانس لے سکیں گے. عوام، ماہرین اور حکومت آپ نے دیکھا. ڈان کیا کر رہے ہیں اس بارے میں؟ میں بتا رہا ہوں. دیکھیں، کچھ لوگ آلودگی پھیلاتے ہیں. ہماری کوشش ہوگی، یا ڈان میڈیا گروپ کی کوشش ہوگی کہ ایک تو آگاہی بھی پھیلائی جائے اس کے بارے میں. آگاہی تو پہلے سے ہی ہے، لیکن کچھ حل کی طرف بھی تو بندھا جائے نا. تو اگلے ماہ یعنی اکتوبر میں بریتھ پاکستان، جو ڈان کی ایک بہت بڑی انوائرمنٹل کیمپین چلی ہے، اس وقت فروری میں بھی ایک کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں، اور بھی دیگر فنکشنز ہوئے تھے. اس پر بلڈ کرتے ہوئے ایک نیا کانفرنس ہوگی. اٹ ول بی اے فوکس کانفرنس سولوشن اورینٹڈ، دا ایئر وی بریتھ، اور یہ لاہور میں ہوگی. اگین سوٹیبل ہے کیونکہ سارے لوگ کھانستے ہوئے آئیں گے. اب کیا کر سکتے ہیں، اچھی بات ہے نا کہ لوگوں کو سمجھ بھی آئے گی نا کہ اب کیوں آ رہے ہیں یہاں پہ. اور ایکسپو سینٹر لاہور میں یہ ہوگی، تو امید ہے کہ مطلب صرف باتیں نہیں ہوں گی. حکومت، ظاہر حکومت کے عہدیدار بھی وہاں پر ہوں گے، انڈسٹری والے بھی ہوں گے وہاں پر، کارپوریٹ پارٹنرز بھی ہوں گے، این جی اوز بھی ہوں گی. تو مل کے اس کا کہ حل کی طرف جائے. بیکاز اگین دیکھیں، آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ یار اچھا ایئر پولوشن ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، آپ کے چیسٹ افیکٹ ہو رہا ہے. امیجن دا میڈیکل کاسٹس جو لوگ پے کرتے ہیں. میں خود مطلب جانتا ہوں، ہم سب لوگوں کو جانتے ہیں جو جن کی امیونٹی تھوڑی کمپرومائز بھی ہوتی ہے یا کسی بیماری سے ریکور کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک آپ کو ڈپریشن بھی طاری ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے میں باہر نہیں جا سکتا. سو اٹ از اے ہیوج پرابلم. حل کی طرف جانا چاہیے. سنیں گے، دیکھیں گے گورنمنٹ کیا حل نکالتی ہے، ورنہ تو یہ مسائل ہر سال ہی ہم پیٹتے آئے ہیں. بالکل. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. ہمیں اجازت دیں. کل آپ کی فون کالز ہوں گی، کالرز ڈے ہے، آپ سے ملاقات ہوگی، بولیں گے آپ، سنیں گے ہم. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ، شب بخیر.